اشہدو أشهد اللہ الہ أن لا إله الا اللہ إلا الله وحدہ وحده لا شریک لہ لا شريك له واشہد وأشهد ان محمدا أن محمدا عبدہ عبده ورسولہ۔ ورسوله۔ جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے 10ویں شرط۔ بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور اس امر پر تیری بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ ہی معروف امور میں تیری نافرمانی کریں گی، تو تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس نقطہ پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند، اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی امر کے حقدار سے جھگڑا نہیں کریں گے، حق پر قائم رہیں گے یا حق بات ہی کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے سردار اور امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو صبر سے کام لے، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یأمرہم بالمعروف کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یہ نبی ان باتوں کے لیے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہیں، اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے، اور پاک چیزوں کو حلال کرتا اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے، اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تھیں، اور ان گردنوں کے توقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جن کی وجہ سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ پس جو لوگ
اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کو قوت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے، لیکن جو محض نام لکھا کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے محض نام لکھوانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، اس شرط میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم سے اس بات پر عہد لے رہے ہیں کہ گو کہ اس نظام میں شامل ہو کر ایک بھائی چارے کا رشتہ مجھ سے قائم کر رہے ہو، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہاں جو محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں برابری کا تعلق اور رشتہ قائم نہیں ہو رہا، بلکہ تم یہ اقرار کر رہے ہو کہ آنے والے مسیح کو ماننے کا خدا اور رسول کا حکم ہے، اس لیے یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اسلام کو اکناف عالم میں پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے یہ رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس اقرار کے ساتھ کامیاب اور پائیدار ہو سکتا ہے یہ تعلق جب معروف باتوں میں اطاعت کا عہد بھی کرو اور پھر اس عہد کو مرتے دم تک نبھاؤ، اور پھر یہ خیال بھی رکھو کہ یہ تعلق یہیں ٹھہر نہ جائے، بلکہ اس میں ہر روز پہلے سے بڑھ کر مضبوطی آنی چاہیے، اور اس میں اس قدر مضبوطی ہو اور اس کے معیار اتنے اعلیٰ ہوں کہ اس کے مقابل پر تمام دنیاوی رشتے، تعلق، دوستیاں ہیج ثابت ہوں۔ ایسا بے مثال اور مضبوط تعلق ہو کہ اس کے مقابل پر تمام تعلق اور رشتے تمہیں بے مقصد نظر آئیں۔ پھر فرمایا کہ یہ خیال بھی دل میں کبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں میں کبھی کچھ لو اور کچھ دو، کبھی مانو اور کبھی منواؤ کا اصول بھی چل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہو کہ تمہارا یہ تعلق غلامانہ اور خادمانہ تعلق بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تم نے یہ اطاعت بغیر چون و چرا کیے کرنی ہے۔ کبھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہنے لگ جاؤ یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا یا ابھی نہیں کر سکتا۔ جب تم بیعت میں شامل ہو گئے ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے نظام میں شامل ہو گئے ہو، تو پھر تم نے اپنا سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دے دیا، اور تم نے اب صرف ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ان کی تعلیم کی پیروی کرنی ہے۔ اور آپ کے بعد چونکہ نظام خلافت قائم ہے، اس لیے خلیفہ وقت کے احکامات کی، ہدایات کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن یہاں یہ خیال نہ رہے کہ خادم اور نوکر کا کام تو مجبوری ہے، خدمت کرنا ہی ہے۔ خادم کبھی کبھی بڑبڑا بھی لیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ خادمانہ حالت بھی ہے، لیکن
اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر اخوت کا رشتہ بھی ہے اور اللہ کی خاطر اطاعت کا اقرار بھی ہے، اور اس وجہ سے قربانی کا عہد بھی ہے۔ تو قربانی کا ثواب بھی اس وقت ملتا ہے جب انسان خوشی سے قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس پر آپ جتنا غور کرتے جائیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے اور نظام جماعت کا پابند ہوتا ہوا اپنے آپ کو پائیں گے۔ بعض دفعہ بعض لوگ معروف فیصلہ یا معروف احکامات کی اطاعت کے چکر میں پڑھ کر خود بھی نظام سے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور ماحول میں بعض باتیں بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان پر واضح ہو کہ خود بخود معروف اور غیر معروف فیصلوں کی تعریف میں نہ پڑیں۔ غیر معروف وہ ہے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس محبت اور عشق کی وجہ سے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاک دل کو بھی اپنا عرش بنایا۔ حفظ مراتب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دلوں پر اترتا رہے گا، لیکن اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، آپ کی کامل اطاعت کا دعویٰ تبھی سچ ثابت ہوگا جب آپ کے روحانی فرزند کے ساتھ بھی محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم ہوگا۔ اس لیے تو آپ فرما رہے ہیں کہ سب رشتوں سے بڑھ کر میرے سے محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم کرو۔ تو تم اب اسی ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو گے۔ آپ یہ بات یوں ہی نہیں فرما رہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں یہ بات فرما چکے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ اگر مسیح و مہدی کا زمانہ دیکھو تو اگر گھٹنوں کے بل جا کر بھی تمہیں جانا پڑے تو میرا سلام کہنا۔ اتنی تاکید سے، اتنی تکلیف میں ڈال کر یہ پیغام پہنچانے میں کیا بھید ہے، کیا راز ہے؟ یہی کہ وہ میرا پیارا ہے اور میں اس کا پیارا ہوں، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ پیاروں تک پہنچ پیاروں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔